السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں خنسا اسلامک اکیڈمی بحیرہ۔ آج ہمارے درمیان ملک ہندوستان کے معروف و مشہور حکیم ڈاکٹر محمد رضوان قاسمی صاحب موجود ہیں، جو طب کی دنیا میں ایک روشن ستارہ ہیں، جن کے ہاتھوں سے اب تک لاکھوں افراد نئی زندگی پا چکے ہیں۔ معزز ناظرین، جب درد بڑھتا ہے تو نام آتا ہے حکیم ڈاکٹر محمد رضوان قاسمی صاحب کا۔ حکیم صاحب، آپ کا اکیڈمی میں دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیے ناظرین، کچھ سوال کرتے ہیں اور حکیم صاحب کی زبانی ہم سنیں گے۔ حکیم صاحب، سب سے پہلے آپ سے سوال ہے، حکیم صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ روزہ رکھنے کے طبی فوائد کیا ہیں؟ اسلام میں روزہ رکھنے کے جو طبی فوائد ہیں، اس میں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کے سلسلے میں بتایا ہے، اس سلسلے میں اگر آپ اس کو گہرائی سے آپ دیکھیں تو روزہ دو چیزوں پر جو ہے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسانی جسم کی غذا بھی ہے، اور روزہ روح کی غذا بھی، دونوں ہے، جسمانی غذا بھی ہے اور روح کی غذا بھی ہے۔ اور روزے کے سلسلے میں جو سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ جسمانی غذا اس طرح سے آپ سمجھیں کہ پورے جسم کی اوروائلنگ ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے۔ آپ کے جسم میں جتنے بھی جو ٹیومر بنے ہوئے ہیں، جس کو ہم ٹیومر ہے نہیں، جیسے آنکھ کا ٹیومر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گلینڈس ہوتے ہیں، کہیں کہیں جسم میں ہوتے ہیں چھوٹا چھوٹا گلینڈس ہوتا ہے نا، جو ایک جگہ اکٹھا جمع ہوتا ہے، تو وہ سمجھیے کہ ارجا کا وہ بھنڈار ہے نا۔ آپ کے جسم میں ہر طرح کی جو جسم باڈی کو ہر طرح کی جو غذا چاہیے ہے نا، اس کا وہ بھنڈار ہے وہاں پر۔ اب آپ جب 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ آپ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، تو وہاں سے وہ چیز جو ہے نکلتی ہے، ٹوٹتی ہے، ٹوٹ کر کے پورے جسم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، پکتی ہے نا، اور پورا جسم جو ہے آپ کا بیلنس میں ہو جاتا ہے، بیلنس ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو اسی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر جو ہے کوئی گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ چل رہی ہے، اگر اس کا سروسنگ نہ کرائے گا تو وہ گاڑی جو ہے بہت جلد خراب ہو جائے گی۔ اگر اس کی سروسنگ آپ ٹائم ٹو ٹائم کراتے رہیں تو وہ گاڑی لانگ ٹائم بھی چلتی ہے، اور وہ گاڑی میں ہلکا پن بھی چلانے میں وہ گاڑی آسان ہوتی ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے، اگر روزہ 1 مہینہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو پورے سال کی صحت کی ضمانت ہے اس میں، اور ہر طرح کی بیماری کے لیے یہ شفا ہے روزہ۔ تو یہ جسمانی اعتبار سے، اور روح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تتقون کا ہے کہ روزہ جو ہے انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے نا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ کے اندر جو ہے نا وہ دونوں چیز پنہا ہے، ایک انسانی جسم کی غذا بھی ہے اور روح کی غذا بھی ہے روزہ۔ ماشاء اللہ۔ حکیم صاحب، اسی سے ایک ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف عبادت ہے، حالانکہ آپ نے اس کا جواب کچھ دے ہی دیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف عبادت ہے، کیا یہ حقیقت ہے کہ روزہ جسم کی مکمل صفائی بھی کرتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل صفائی کرتا ہے روزہ۔ دیکھیے، روزہ عبادت بھی ہے، اور روزہ سب سے جو زیادہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، بے شک، خاص طور سے جو شام کا وقت ہوتا ہے، جو اخیر روزہ کا جو وقت ہوتا ہے،
جب آپ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کو اللہ کا تقرب اور زیادہ حاصل ہوگا. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ساری عبادتوں کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی فرشتوں کے ذریعے سے دلائیں گے، یا اس کا جو بھی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. لیکن روزے کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. آپ کیا دیں گے، ہے نا؟ تھوڑا سا اشارہ مل گیا ہے کہ بھائی جو روزہ دار ہوتے ہیں تو روزہ دار جو ہے ایک دروازہ ہوگا، خاص دروازہ جو ریان دروازہ کہلاتا ہے، اس دروازے سے روزہ دار کو داخل کیا جائے. اور پھر شام کے وقت جو ہے آپ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی تو کہا کہ روزہ داروں کی منہ کی خوشبو جو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے نا. تو وہ میدے سے جو خوشبو آتی ہے، میدے سے جو بانس نکلتی ہے، حالانکہ وہ بانس جو ہے کبھی کبھی گرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بانس جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ وہ پسندیدہ ہے روزہ داروں کی خوشبو. اور روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ بالکل خالص جو ہے اس کی جو نیت ہے وہ بالکل خلوص للہیت اللہ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. اس میں کوئی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. ہم چاہیں تو بھوکے بھی رہ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو پانی پی سکتے ہیں، ہے نا، چھپا کر کے بھی کھا سکتے ہیں. لیکن جو روزہ ہے، جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہے نا، وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی روزے کتنی مشقت ہے نا. آپ کے پاس کھانا ہے، رکھا ہوا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے ہیں. آپ پپیتا کاٹ رہے ہیں، اس کو کھا نہیں سکتے ہیں. آپ انگور کو دھو رہے ہیں، انگور مرغوب غذا ہوتی ہے، اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے. عام دنوں میں جو چیزیں حلال ہیں وہ روزے کے ایام میں حرام ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا اللہ کا حکم. تو یہاں یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. اللہ کا حکم ہوا کہ بھائی مت کھاؤ، مت کھانا. اللہ کا حکم ہوا کہ کھانا شروع کر دو تو کھانا شروع کر دو، ہے نا. تو یہ بالکل جو ہے اللہ کی اطاعت ہے اس میں. اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ، تو ظاہر سی بات ہے کہ سارا آپ جو ہے جز دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کل دے رہا ہے، کل دے، ہے نا. ایمان بھی اور جی جی جی. حکیم صاحب ماشاء اللہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں خنسا اسلامک اکیڈمی بحیرہ، آپ بنے رہیے، مزید سوال و جواب ہوتا رہے گا. حکیم صاحب آپ ابھی تشریف فرما ہے خنسا اسلامک اکیڈمی کے آفس میں، اور تقریباً 2 دن سے آپ کچھ کلاسوں کا معائنہ کیا ہے. یہاں پہ ایک اسکول بھی ہے، ایک بنات بھی ہے. اسکول تو خنسا اسلامک اکیڈمی ہے اور بنات کا نام ہے کاشفہ للبنات، جامعہ کاشفہ للبنات. ماشاءاللہ آپ نے جامعہ کاشفہ للبنات میں بھی بیٹھا، بچوں سے بھی سنا، آپ بھی کچھ سنائے. اسی طریقے سے آپ خنسا اسلامک اکیڈمی میں بھی تشریف لائے، بچوں سے بھی، اسکول کے بچوں سے بھی سنے اور سنائے. تو آپ نے یہاں کیسا پایا؟ مزید یہاں کے بچیوں کو اور اساتذہ کو آپ نے کیسا پایا؟ تعلیمی معیار کو بالخصوص آپ نے کیسا پایا؟ یہاں آنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو خنسا اسلامک اکیڈمی آپ لوگوں نے قائم کیا ہے اور آپ کے ڈائریکٹر صاحب 7 سمندر پار اور اتنا بڑا کام وہ انجام دے رہے ہیں، بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھے انداز میں اور اچھے نظام کے ساتھ اس طرح کا اسکول جو ہے دیکھا نہیں گیا ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اور دوسری چیز اس خانوادے سے اسد صاحب اور اسد صاحب کے بھائی جو آپ کے ڈائریکٹر صاحب ہیں قاری افضل اللہ صاحب، تو قاری افضل اللہ صاحب اور ان کے بھائی ایک اور ہیں، دونوں حضرات. تو یہ خانوادہ جو ہے خانوادہ بڑا قیمتی ہے ہم لوگوں کے لیے بھی اور پورے بہار کے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے خانوادہ. اس خانوادے کا بہار پر بہت بڑے احسانات ہیں اس خانوادے کے، بے شک. اور یہ خانوادہ کا تعلق جو ہے حضرت مولانا عارف صاحب حسین پوری رحمۃ اللہ علیہ سے جڑتا ہے. حضرت مولانا عارف صاحب حسین پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ سیمانچل اور متھنانچل یعنی کہ بنگال کی ترائی تک چلے جائیے اور ادھر جو ہے آپ نیپال کے پہاڑ کے دامن تک چلے جائیے. حضرت مولانا عارف صاحب حسین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خدمات انجام دی اور اسی خانوادے سے ان حضرات کا تعلق ہے. خصوصاً حضرت مولانا اسد صاحب کے والد محترم حضرت مولانا ظفر اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی ظفر اللہ
قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمات رہی ہیں یہاں، اور انہوں نے اتنے اور انہی کی خدمت کو اللہ پاک نے قبول کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نیک صالح بچے عطا فرمائے، اور ان بچوں نے آج بڑا کام کر رہے ہیں، یعنی ان بچیوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں۔ خنسا اسلامک اسکول میں جب میں نے بچوں کا جائزہ لیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے بالکل الگ طریقے سے جو ہے ماشاءاللہ یہ علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بچیوں کے اندر جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا جذبہ اور ڈسپلین اور رکھ رکھاؤ جو ہے اسکول کا بہت زبردست ہے۔ یہاں کے اساتذہ بھی ماشاءاللہ بہت محنتی ہیں، بہت ایماندار ہیں، اور اپنے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں اور پورا وقت دیتے ہیں۔ میں دیکھا کہ رات میں بھائی 1:30 بجے 2 بجے رات میں اساتذہ لگے ہوئے ہیں، کوئی پرنٹ نکال رہے ہیں، کوئی کوشچن بنا رہے ہیں، کوئی سوالات بنا رہے ہیں، ایگزام کی بچوں کی تیاری کر رہے ہیں، اور تمام اساتذہ کسی بھی کوئی دوسرے کام میں، مہمان آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن اپنا کلاس ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو مجھے ملی، بعض دیکھتے ہیں بعض جگہوں پر کہ اساتذہ مہمان آ گئے تو گپ مار رہے ہیں، ہے نا، لیکن یہاں نہیں ہے کہ مہمان اپنا بیٹھ گئے اور اساتذہ کی گھنٹی ہے یا پھر جو ہے وہاں کلاس دینے جانا ہے تو چلے گئے کلاس لینے۔ پھر یہاں جو بڑی بچیاں جو مدرسے میں بچیاں زیر تعلیم ہیں، ان بچیوں کے اندر بھی ماشاءاللہ یہاں آپ لوگوں نے بخاری تک کا تعلیم کا نصب رکھا ہے، یہاں بخاری تک تعلیم ہوگی۔ تو بچیاں پردے میں رہ کر کے اور اس طرح سے تعلیم حاصل کرنا جو آج کل وقت کی اہم ضرورت ہے، جو بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، تو یہ تو ہم سمجھیں گے کہ اس پورے علاقے کے لیے، پورے خطے کے لیے ایک نایاب چیز ہے نا۔ اور اس پر جو ہے ہم تمام امت مسلمہ کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس ادارے کو دامے دل میں قدر سفر تعاون کرے، ہے نا، اور اس ادارے کی آبیاری کرے تاکہ جو ہے یہ ادارہ پھلے پھولے اور آگے کی طرف بڑھے۔ حکیم صاحب رک کر کے میں بات یہاں بیچ میں روکوں گا۔ ماشاءاللہ آپ نے تاثرات پیش کیا، اس بحیرہ اور بحیرہ کے قرب و جوار کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے خنسا اسلامک اکیڈمی کے تعلق سے؟ دیکھیے یہ جو ہے ہمارا سب سے پہلے جو ایمان ہے، ایمان محفوظ رہنا چاہیے، اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنے کے لیے یہ پورے علاقے کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ خنسا اسکول میں جو ہے نا اپنے بچوں کو داخل کرے۔ یہاں پر بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ عقائد کی تعلیم نہیں ہوتی، آپ کے عقائد کو ختم کرنے کی سازشیں ہوتی ہے نا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اس ایمان کی دولت کو ہم کو بچانا ہے، اور اس کو بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامک اسکول کی طرف رخ کریں، اور ہماری بچیوں کو، ہم لوگ اپنی بچیوں کو اس اسکول میں داخل کریں اور وہاں بچیاں تعلیم حاصل کریں۔ تو یہ پورے علاقہ کے لیے یہ بڑی نعمت ہے، اور علاقے کے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کی طرف آنا چاہیے، یہاں انشاءاللہ۔ ناظرین میں ایک بات اور بتا دوں، یہ خنسا اسلامک اکیڈمی بحیرہ صرف اسکول کا نام نہیں ہے، یہ تعلیم و تربیت کا مرکز ہے، یہ کردار سازی کا مرکز ہے۔ پھر ہم مین پوائنٹ پہ چلتے ہیں حکیم صاحب۔ ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے حکیم صاحب، اور اس میں میں بھی شکار ہوں، اس مرض میں میں بھی شکار ہوں، کہ رمضان میں کمزوری اور سر درد کیوں بڑھ جاتا ہے؟ رمضان میں کمزوری اور سر درد کیوں بڑھ جاتا ہے یا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے ایک اور سوال اس میں لکھ رکھا ہے کہ سحری میں کیا کھانا چاہیے اور افطاری میں کیا کھانا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ جو سوال ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جتنی لطیف غذا لیں گے نا اتنا ہی آپ جو ہے آپ جسمانی اعتبار سے آپ ہر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، بے شک، ہے نا، اور روحانی اعتبار سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، ہے نا۔ تو لطیف غذاؤں کا استعمال کیا جائے، ہے نا، زود ہضم غذا آپ استعمال کیجیے، انشاءاللہ جو ہے سر کے درد سے آپ کو انشاءاللہ چھٹکارا رہے گا۔ اور آپ عام طور پر جو ہم لوگ سیری کھاتے ہیں، سیری کھا کے سو جاتے ہیں، جی، ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے بعد عموماً لوگ سو جاتے ہیں، ہاں سو جاتے ہیں۔ تو سحری کھانے کے بعد تھوڑا سا جو آپ چہل قدمی کر لیجیے، مارننگ واک جس کو بولتے ہیں، صبح میں آپ گھوم پھر لے، یا تھوڑا سا باہر کی فضاؤں کو جو ہے سے متعارف آپ ہوئیے۔ اور رات میں جو ہے ہم لوگ جیسے ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح پڑھا اور کھانا کھایا پھر سو گئے، جی فوراً سو گئے، جی جی،
تو وہ جو ہے اسی کی وجہ سے ہم لوگوں کو گیس بننے لگتا ہے اور دن بھر جو ہے سر بوجھل رہتا ہے اور جو ہے سر میں درد کی جو آپ شکایت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، تو گیس جو ہے نا اوپر کی طرف فارم ہوتا ہے، فارم کرتا ہے گیس، جس کی وجہ سے سر میں بھاری پن ہوتا ہے۔ تو لطیف غذاؤں کا استعمال کیا جائے اور کم کھایا جائے، زیادہ بھوک سے زیادہ تو کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے، اور بھوک سے پہلے بھی نہیں کھانا چاہیے اور بھوک سے زیادہ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ جو ہے ماشاء اللہ۔ حکیم صاحب آخری سوال ہے، طلبہ طالبات اور امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے طلبہ، یہ جو ہے آپ کے پاس جو بچے ہیں وہ قوم کی امانت ہے نا، اور قوم کی امانت کا آپ جو کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں ہے نا، اور یہاں کے جو اساتذہ ہیں اور جتنے بھی عاملہ ہیں یہاں کے جو کام کر رہے ہیں، وہ تمام عاملہ جو ہیں ماشاءاللہ بامشرح شریعت و سنت کے پابند ہیں ہے نا۔ تو یہاں اس خطے اور اس علاقے کے بچوں کو تو یہ پیغام ہماری طرف سے ہے کہ آپ خنسا اسکول کی طرف رخ کریں، اور یہاں کے اساتذہ کے لیے یہ ہے کہ بھائی آپ دل جمی کے ساتھ آپ پڑھائیں، اساتذہ اچھے استاذ کی بنا خدا اچھے اساتذہ نایاب سے ہو گئے ہیں، تو ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے اچھے اساتذہ کی ایک ٹیم انہوں نے بنا لیا ہے، اور ایک یہ جو کارواں ہے انشاءاللہ یہ بڑا کچھ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ طلبہ کے لیے خاص یہ ہے کہ آپ اپنے اوقات کی قدر کیجیے، اور جتنے بھی طلبہ طالبات ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ اپنے اساتذہ کا احترام، ادارے کا احترام، کتابوں کا احترام، کلاس کا احترام، یہاں جتنے بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ چپراسی ہو، چاہے چھوٹے عہدے پر فائز ہوں، ان تمام کا احترام اگر بچوں کے دلوں میں آ جائے تو انشاءاللہ یہی بچے جو ہے آگے چل کر کے بڑے ہوں گے اور ملک کی اور قوم کی خدمت انجام دیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ڈاکٹر محمد رضوان صاحب قاسمی۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے خنسا اسلامک اکیڈمی کو سپورٹ کیا۔ آپ کا دل سے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔